یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ سپریم کورٹ نے وقف ترمیم بل 2025 کے اس ضابطے پر روک لگا دی جس کے تحت وقف بنانے کے لیے کسی شخص کو 5 سال تک اسلام کی پیروی کی شرط رکھی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک اس سلسلے میں مناسب ضابطے نہیں بنائے جاتے اس ضابطے کو نافذ نہیں کر سکتے۔ کورٹ نے وقف ترمیم ایکٹ 2025 پر پوری طرح روک لگانے سے انکار کیا ہے۔ چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس آگسٹائن جارج مسیح کی بینچ نے 22 مئی کو اس بارے میں اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے دیوالی تک اگلے سلسلے کی GST اصلاحات کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آج ہم ان اصلاحات پر نظر ڈالتے ہیں جو طبی آلات اور ادویات جیسے آیوروید، یونانی اور ہومیوپیتھی کے لیے کی گئی ہیں۔ اس ماہ کی 3 تاریخ کو GST کونسل نے اگلے سلسلے کی GST اصلاحات کا اعلان کیا جس کے تحت صحت کے شعبے میں ٹیکس میں نمایاں کمی کے ذریعے عام لوگوں کو بڑی راحت فراہم کی گئی ہے۔ GST کونسل نے آیوروید، یونانی اور ہومیوپیتھی سے متعلق مختلف ادویات پر ٹیکس کی شرح 12% سے گھٹا کر 5% کر دی ہے۔ ادویات پر GST میں کمی سے اسپتالوں پر بوجھ کم ہونے کی توقع ہے جس سے مریضوں، خاص طور پر کم آمدنی والے خاندان کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ دل نشیں آرزو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ سیوا اور سشاسن یعنی عوامی خدمت اور بہتر حکمرانی کے منتر سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت انقلابی تبدیلی لانے اور ترقی کے لیے مسلسل محنت کر رہی ہے۔ سیوا پرو کی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم پیش کر رہے ہیں کہ مودی سرکار نے ہمارے ماحول اور حیاتیاتی تنوع کو کس طرح مثبت طور پر بدلا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ قدیم وید کے فلسفے کرۂ ارض ہماری ماں ہے اور ہم اس کے بچے ہیں۔ بھارت کا ماحول سے ہم آہنگی کا سفر ایک زندہ تصویر کی طرح نمایاں ہے۔ گزشتہ 11 برسوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اس قدیم فلسفے کو مضبوط اور عملی اقدامات میں بدلا گیا ہے۔ ہمارے لیے انوائرمنٹ یہ آرٹیکل آف فیتھ ہے۔ پورے سرشٹی کو چلانے کے لیے ملکنگ آف نیچر تک تو چل سکتا ہے لیکن ایکسپلوئٹیشن آف نیچر نہیں چل سکتا۔ پروجیکٹ ٹائیگر اور پروجیکٹ لائن سے لے کر امنگوں والے پروجیکٹ چیتا تک ملک نے ان جانوروں کی پناہ گاہوں کو مضبوط کیا ہے اور ان اقسام کا دوبارہ احیا کیا ہے جو کبھی ختم سمجھی جاتی تھیں۔ واضح پالیسیوں اور عوامی شراکت داری کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت سبھی کے لیے ماحولیات کے لیے سازگار، صحت مند اور محفوظ مستقبل تعمیر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وشنو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ دوردرشن آج اپنے شاندار سفر کے 66 سال مکمل کر رہا ہے۔ بھارت میں 15 ستمبر 1959 میں دوردرشن سے نشریاتی دور کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت کے صدر جمہوریہ راجندر پرساد نے آج ہی کے دن پہلے نشریات کا افتتاح کیا تھا۔ 1975 تک یہ آل انڈیا ریڈیو کا ایک حصہ تھا۔ بعد میں 1 اپریل 1976 کو اسے اطلاعات اور نشریات کی وزارت نے ایک علیحدہ محکمے میں تبدیل کر دیا اور بعد میں یہ پرسار بھارتی بورڈ کے ماتحت آ گیا۔ آج دوردرشن اسٹوڈیو اور ٹرانسمیٹروں کے وسیع نیٹ ورک کے ساتھ بھارت کا سب سے بڑا نشریاتی ادارہ ہے۔ انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی آج آخری تاریخ ہے۔ اس کے مطابق آپ اپنا ریٹرن آج رات 12 بجے تک داخل کر سکتے ہیں۔ انکم ٹیکس محکمے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نشر اس فرضی خبر کی تردید کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی آخری تاریخ 15 ستمبر سے بڑھا کر 30 ستمبر کر دی گئی ہے۔ لکھنؤ کے مال ایونیو واقع حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ عرف دادا میاں کا 118واں سالانہ عرس آج سے شروع ہو گیا ہے۔ درگاہ کے سجادہ نشین خواجہ محمد صباحت حسن شاہ نے بتایا کہ عرس کی شروعات قرآن خوانی سے ہوئی اور آج سے 19 ستمبر تک مختلف پروگرامات کا انعقاد کیا جائے گا۔ ایودھیا سے وارانسی جا رہی ٹورسٹ بس جونپور میں لائن بازار تھانہ حلقے کے سیہی پور ریلوے کراسنگ کے پاس بے قابو ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 9 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ سبھی لوگ چھتیس گڑھ کے رہنے والے تھے۔ لکھنؤ سمیت ایودھیا، پیلی بھیت، شراوستی سمیت دیگر اضلاع میں بادل چھائے ہوئے اور ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج امیٹھی، سلطان پور، امبیڈکر نگر، ایودھیا، بستی، لکھنؤ، بارہ بنکی، ہردوئی، سیتا پور، بہرائچ، گونڈا، بلرام پور، شراوستی اور لکھیم پور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکان ظاہر کیے۔ وہیں جونپور، پرتاپ گڑھ، رائے بریلی، امیٹھی، اعظم گڑھ، سلطان پور، کشی نگر، اناؤ، ہردوئی، سیتاپور اور مہاراج گنج میں بھی ہلکی بارش کے امکان ظاہر کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔